موسم کی گرج چمک کے ساتھ اس کا دل بھی اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ جیسے ابھی اس کی پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ بارش اتنی تیز ہو رہی تھی کہ گاڑی سے اتر کر فارم ہاؤس میں داخل ہوتے ہوئے وہ مکمل بھیگ چکی تھی۔ مقابل شخص کی گرفت اس کے بازو پر اتنی مضبوط تھی کہ اسے اپنی رگوں میں خون رکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے وجود کا ایک ایک حصہ اس کے لباس سے چھلک کر مقابل کا ایمان خراب کر رہا تھا۔ جب اس نے اسے اپنی شال اڑا دی، وہ فارم ہاؤس میں داخل ہوئے تو سامنے ہی لوگ ان کے منتظر تھے۔ اس کا دل کسی سوکھے پتے کی مانند لرز رہا تھا۔ مقابل اسے اپنے ساتھ لیے کمرے میں بند ہوا۔ وہاں کچھ کپڑے پڑے ہیں، بدل لو اور جلدی باہر آؤ۔ مقابل کی کرخت آواز سن کر اس نے گلوگے نگاہوں سے اس ظالم کو دیکھا تھا۔ اگر وہ مجبور نہ ہوتی تو کبھی ایسا قدم نہ اٹھاتی۔ مقابل اس کو اگنور کرتا اپنے کپڑے لیے کمرے میں نکل گیا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی صوفے کے پاس آئی اور وہاں پڑا لباس دیکھ اسے حیرت ہوئی تھی۔ وہ لباس بالکل اس کے سائز کا تھا، لیکن اس کے سائز کا لباس اس شخص کے پاس کیا کر رہا تھا؟ وہ اتنی جلدی اس کے لباس بھی منگوا چکا تھا۔ وہ اپنے ذہن میں اٹھتے تمام الفاظ جھٹکتی واش روم میں بند ہوئی تھی۔ یہ منظر یحییٰ کے فارم ہاؤس کے لاؤنج کا تھا، جہاں وہ آنکھیں موندے بیٹھا تھا اور مولوی لڑکی کی طرف متوجہ تھا۔ اس لڑکی کی آواز لاؤنج میں گونجی، قبول ہے۔ وہ ہاتھوں کی انگلیوں کو بے دردی سے مروڑتی بمشکل بولی تھی۔ ایک آخری بار اس کی سماعتوں میں نکاح کے بول گونجے، روح ولد شفقت ولد حسنین، آپ کا نکاح یحییٰ خان ولد محمد خان ولد نعمان خان کے ساتھ سکہ رائج الوقت 10,000 طے پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب بول کر خاموش ہوئے۔ بجلی کی کڑک نے اس ماحول میں گرج کر روح کو کانپنے پر مجبور کر دیا۔ بجلی کی گرج چمک کو محسوس کرتا وہ صوفے پر سر گرائے آنکھیں موندے بیٹھا تھا۔ قبول ہے۔ ایک آخری بار قبول کرنے پر جہاں روح کی سسکیاں ہال میں گونجنے لگی تھی تو وہیں یحییٰ کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ آئی تھی۔ ماضی کی تلخ یادوں کو یاد کرتا وہ مسکرایا تھا اور آنکھیں کھول کر روح کے کانپتے وجود کو دیکھا۔ یحییٰ اٹھا اور نکاح خواں کو اپنے ساتھ لیے گھر سے نکلا۔ نکاح خواں کو رخصت کرنے کے بعد وہ واپس اندر آیا تو وہ آسمان کے نیچے کھڑی بارش میں بھیگ رہی تھی۔ ایک ماں ہی تو تھی اس کی زندگی میں، باقی رشتوں سے تو وہ واقف ہی نہ تھی۔ کبھی ماں نے اسے کسی سے ملوایا ہی نہ تھا، اور آج وہ ماں بھی زندگی اور موت کے بیچ لڑ رہی تھی۔ ہوش سنبھالا تو باپ کی شفقت محبت کو محسوس کرنا تو دور، اس لفظ کو بولا بھی نہ تھا۔ ماں نے ہی باپ بن کر پالا تھا، اور آج وہ اسی ماں کے لیے تڑپ رہی تھی۔ جب کسی نے اس کی مدد نہ کی تو تب یحییٰ ہسپتال میں کسی فرشتے کی طرح آیا تھا اور اس کی مدد کی۔ تمہاری ماں ٹھیک ہے، اب انڈر آبزرویشن رکھا جائے گا کچھ دنوں کے لیے۔ وہ گلاس وال کے ساتھ لگ کر کھڑا اسے بارش میں بھیگتا دیکھ کر بولا تھا۔ بارش میں بھیگنے کے باعث کپڑے جسم کے ساتھ چپکے ہوئے تھے۔ گھنے آبشار سے کالے بال جو کہ جوڑے کی شکل میں قید تھے، چند آوارہ لٹیں اس کی گردن اور چہرے پر چپکی تھی۔ وہ تو اپنی ماں کے لیے پریشان تھی، اسے تو اپنی حالت کا اندازہ بھی نہ ہوا، اور وہ نہیں جانتی تھی کہ مقابل اسے کن نظروں سے دیکھ رہا ہے۔ لیکن مقابل کے لبوں سے ادا ہونے والے لفظوں نے اسے راحت بخشی تھی کہ اس کی ماں ٹھیک ہو سکتی ہے۔ یحییٰ نے اپنے قدم آگے بڑھائے اور اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہوا۔ وہ اس کے جسم کا جائزہ لیتا اس کے قریب سے قریب تر ہو رہا تھا۔ روح کو خیال اپنے حلیے کا آیا تو ڈھیروں شرم نے اسے آن گھیرا تھا۔ روح نے قدم پیچھے کی جانب لینے شروع کیے۔ یحییٰ کا جسم بھیگ چکا تھا۔ سفید شرٹ میں اس کا کسرتی جسم صاف اور واضح ہو رہا تھا۔ یحییٰ کی نظریں روح کی ان دو نیلی جھیل سی آنکھوں پر تھی جو آنسوؤں سے لبریز ہونے کے باعث کسی پرکشش خوبصورت جھیل کا منظر پیش کر رہی تھی۔ گوری رنگت میں سرخی گلی تھی، اور وہ یحییٰ کی نظروں کی تپش کی تاب نہ ہلاتی بڑے بڑے قدم پیچھے لینے لگی۔ یحییٰ نے ایک بار بھی نظر اس کے چہرے سے نہ پھیری۔ روح کا اچانک ہی پاؤں پھسلا اور وہ سنبھل نہ سکی، سیدھا سوئمنگ پول میں گری تھی۔ یحییٰ کے چہرے پر ایک معنی خیز مسکراہٹ آئی۔ یحییٰ سوئمنگ پول میں اترا۔ روح کو تیرنا نہ آتا تھا۔ ہاتھ پاؤں مارتی وہ اپنا سانس بحال کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یحییٰ نے سہارا دیا
تو وہ اس کے سینے سے لگی لمبی لمبی سانسیں لینے لگی۔ یحییٰ کی سانسوں کی تپش خود کے چہرے پر محسوس کرتی روح نے پلکیں اٹھائی، نظر سیدھا اس کے بیزل براؤن کانچ سی آنکھوں پر گئی۔ نظروں کا تصادم ہوا اور دونوں کی دھڑکنیں منتشر ہوئیں۔ دھڑکنوں کے ساز پر رقص کرتے یحییٰ کے جذبات یحییٰ کی حالت منتشر کرنے لگے تھے۔ اس کے چہرے پر ایک عجب مسکراہٹ تھی، جس کا مطلب روح تو بالکل نہ سمجھ پا رہی تھی، وہ بس اس کی آنکھوں میں کھوئی تھی۔ اچانک ہی یحییٰ روح کے لبوں پر جھکا اور آنکھیں موند لی، اپنی سانسیں روح کے اندر انڈیلتا، روح کے بال کھول کر پانی کے اندر ڈوبا تھا۔ روح کو اپنے سینے کا حصہ بنائے وہ سوئمنگ پول کے اندر ہی چلا گیا۔ یحییٰ نے سیکیورٹی کے لیے کیمرے لگائے تھے اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ روح کسی کی نظروں میں آئے۔ وہ اس کی سانسوں کے ساتھ دل کی دھڑکنیں منتشر کرتا اس کے لبوں سے خود کو سیراب کر رہا تھا۔ روح اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرتی، اب رونے لگی تھی۔ یحییٰ 10 منٹ بعد روح سے دور ہوا اور اسے لے کر اوپر کی جانب آیا۔ روح ویسے ہی یحییٰ کے سینے سے لگی۔ یحییٰ نے کیمرے کی طرف دیکھا اور 2 انگلیوں سے اشارہ کیا۔ کیمرے میں دیکھتے گارڈ گھر کے سارے کیمرے اور لائٹس آف کر چکے تھے۔ یحییٰ نے داہ دیتی نظروں سے پورے گھر کو دیکھا اور روح کو اپنی باہوں میں بھرے کمرے تک لایا تھا۔ اس کا ارادہ گھر جانے کا تھا، لیکن روح نے بارش میں بھیگ کر خود اپنے لیے مشکل کھڑی کر لی تھی۔ اس کا جسم مزید کانپنے لگا، وہ تو ایسا کچھ کرنے کی سوچ بھی نہیں رکھتی تھی۔ یحییٰ نے کمرے میں داخل ہوتے اسے اپنی باہوں سے نیچے اتارا اور کمرے کا دروازہ بند کیا۔ روح بغور اس کمرے کا جائزہ لے رہی تھی۔ کالے کلر کی قالین، بیڈ پر لال چادر بچھی تھی، کالے ہی پردے کھڑکیوں پر تھے جنہیں یحییٰ بچے سے سیٹ کر رہا تھا۔ اچانک ہی کمرہ روشنی سے نہا گیا۔ روح کی جان ہی نکلنے کے در پر تھی۔ کیا وہ ایسی حالت میں اس کے سامنے تھی؟ روح حیرت سے آنکھیں پھیلائے خود کو دیکھ رہی تھی۔ ایک بڑی سائز کی الماری تھی جس کے اوپر ایک آئینہ تھا اور اس میں روح کے جسم کا ہر حصہ صاف واضح ہو رہا تھا۔ روح نے اپنا تھوک نکلا۔ ابھی روح نے ایک قدم آگے بڑھایا ہی تھا کہ یحییٰ نے روح کو اپنی طرف کھینچا اور اس کی کمر میں ہاتھ حائل کرتا اس کی گردن پر جھکا۔ اس کے گرم لمس پر روح کی سسکی کمرے میں گونجی۔ آپ یہ نہیں کر سکتے۔ وہ اس سے اس کی کہی بات یاد کروا رہی تھی۔ یحییٰ کی حرکت کرتے لب رکے اور یحییٰ نے روح کی گردن پر اپنے دانت گاڑے۔ روح کی درد بھری سسکی سن یحییٰ نے روح کے چہرے کو دیکھا جو سردی کے باعث لال ہو رہا تھا۔ وہ مسکرایا۔ کیا تم یہ چاہتی ہو؟ بیوی ہوتے ہوئے میں حرام کو منہ لگاؤں؟ یحییٰ کی گمبھیر بھاری آواز روح کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ روح نے نظریں اٹھا کر یحییٰ کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ ایک بار پھر روح کے لبوں پر جھکا اور اس کی سانسوں پر تسلط قائم کر گیا۔ وہ اس کے ہونٹ کو اپنے ہونٹوں میں دباتا آنکھیں موند گیا۔ گرفت روح کے کندھے پر مضبوط کی۔ روح نے چونک کر یحییٰ کو دیکھ یحییٰ نے آنکھیں کھولی اور روح سے دور ہوا۔ مجھے رسپانس چاہیے، یحییٰ روح کو اپنے قریب کرتا اس کی آنکھوں میں دے کر بولا تھا۔ ایک بار پھر روح کے نچلے لب کو اپنے لبوں میں دبایا تو روح نے آنکھیں موند لی تھی اور اس کا ساتھ دینے لگی۔ وہ محض یحییٰ کے ہاتھ کی کٹ پتلی تھی اور اس کا کام صرف اس کے اشاروں پر ناچنا تھا۔ آنکھوں سے کئی بے بسی کے آنسو ٹوٹ کر گال پر پھسلے تھے جنہیں انگوٹھے کے پور سے یحییٰ نے غیر محسوس انداز میں صاف کیا اور قدم بیڈ کی طرف بڑھانے لگا تھا۔ ایک بڑا بیڈ جو روم کے بیچ میں رکھا گیا تھا۔ روح نے مزید اپنی آنکھیں بھینچ لی اور یحییٰ کے اگلے قدم کا انتظار کرنے لگی، اور پھر وہی ہوا جس کا روح کو ڈر تھا۔ یحییٰ نے روح کے دوپٹے کو اس کے جسم سے الگ کیا۔ روح نے حیرت سے آنکھیں پھیلا کر اس کی طرف دیکھا جو اپنے کام میں مگن تھا۔ آنکھوں میں خمار تھا، پیشانی پر بال بکھرے تھے۔ یحییٰ نے روح کو دیکھا جو حیرت سے آنکھیں پھیلائے اسی کو دیکھ رہی تھی۔ وہ مسکرایا اور روح کی پشت اپنی طرف کر کے روح کی کمر پر بندھی ڈوریاں کھینچ کر روح کو بیڈ پر دھکا دیا اور پھر روح کی کمر پر جھک کر اپنے لبوں کو اس کی کمر پر آزاد چھوڑ دیا۔ اس کی گرفت بیڈ پر مضبوط ہوئی تھی۔ روح اپنی کمر پر یحییٰ کے دانتوں کی چبھن اور لبوں کے لمس کو محسوس کر سسکنے لگی۔ یحییٰ نے روح کا رخ اپنی طرف کیا اور اس کی لمبی گھنی پلکوں کو اپنے لبوں سے چھوا۔ اس کے چہرے پر جا بجا چومتا وہ ایک بار پھر اس کے لبوں پر جھکا۔ روح کی فراک
اس کے کندھے سے کھسکا کر وہ اس کے کندھے پر اپنے لب رکھ چکا تھا۔ وہ اپنے ہاتھوں کو بے باک حرکتیں دیتا اب دونوں پر کمفرٹر اور چکا۔ وہ اس کے جسم کو اپنے دہکتے لمس سے مہکانے کے بعد روح کے چہرے کے پاس چہرہ کیے اسے دیکھنے لگا تھا۔ روح اپنی آنکھوں کو مضبوطی سے آپس میں پیوست کیے یحییٰ کے اگلے قدم کا انتظار کری تھی۔ وہ خود کو تیار کر چکی تھی۔ یحییٰ نے بے دردی سے روح کی دھڑکنوں کو اپنے ہاتھوں سے کچل دیا۔ روح کی درد بھری سسکی یحییٰ کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ اس نے روح کے جبڑے کو دبوچ لیا۔ اگر میری جگہ کوئی اور ہسپتال میں آ کر تم سے نکاح کا کہتا تو تم کر لیتی؟ یحییٰ کے اس عجیب سوال پر روح نے آنکھیں کھول کر یحییٰ کو دیکھا تھا۔ آنکھوں میں خمار تھا جبکہ چہرے پر غصہ صاف واضح تھا۔ یحییٰ کی گرفت روح کے جبڑے پر مضبوط ہو رہی تھی۔ روح کی ایک درد بھری سسکی کمرے میں گونجی تھی۔ یحییٰ کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آئی اور روح کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرا۔ اوہ، تو تمہارا کردار صاف تھا، وہ کہتا روح کے لبوں پر جھکا اور اپنی شدتیں روح میں انڈیلتا اس کی جان لینے کے در پر تھا۔ یحییٰ نے روح کو سسکنے بنا دیا۔ وہ اپنی شدتیں روح میں انڈیلتا رہا۔ روح سسکتی یحییٰ کی شدتوں کو برداشت کرتی اس کی باہوں میں روتی رہی اور وہ ظالم بنا اس کے رونے کو نظر انداز کر گیا۔ یحییٰ کی صبح آنکھ کھلی تو نظر خود سے دور لیٹی روح پر گئی۔ اس کی کمر پر نشانات دیکھ یحییٰ کے لبوں کو مسکراہٹ نے چھو لیا۔ اس نے روح کو اپنی طرف کھینچا تو وہ اس کی طرف کھینچتی چلی آئی تھی۔ وہ سو رہی تھی۔ اس نے روح کا رخ اپنی طرف کیا اور اس کے چہرے کو انگلیوں کے پور سے چھونے لگا۔ چھوٹی ستون ناک، بڑے بڑے گال، چھوٹا سا گول چہرہ، بڑی بڑی آنکھیں جو کہ بند، گھنی پلکیں، گال پر سایہ فگن تھی۔ یحییٰ نے روح کی پیشانی کو لبوں سے چھو لیا۔ اس کو اپنے اندر سکون اترتا محسوس ہوا تھا۔ یحییٰ نے روح کے جسم میں حرکت محسوس کی تو فوراً آنکھیں موند کر لیٹ گیا۔ روح نے آنکھیں کھولی تو نظر سیدھا یحییٰ کے کندھوں پر گئی جہاں روح کے ناخنوں کے نشان صاف واضح تھے اور خون جمع ہوا تھا۔ روح کو وہ نشانات دیکھ بیتی رات یاد آئی۔ شرم سے اس کا چہرہ لال ہو گیا جبکہ چہرے پر غصہ ناچنے لگا تھا۔ شیطان کہیں گا، روح نے کہہ کر یحییٰ کے گلے کو دبوچا، لیکن گرفت مضبوط نہ کی تھی کہ کہیں یحییٰ جاگ ہی نہ جائے۔ وہ اٹھی اور کھا جانے والی نظروں سے یحییٰ کو دیکھتی اپنے کپڑے اٹھا کر واش روم میں بند ہوئی تھی۔ ابھی تم نے میرا شیطانی پن دیکھا کہاں ہے جانم؟ یحییٰ کندھے کے زور پر کروٹ لے کر بیٹھتا بولا تھا۔ یحییٰ کی نظر شیشے پر گئی تو اسے اب اپنی کمر اور کندھوں پر جلن کا احساس ہوا تھا۔ مجھے شیطان کہہ کر گئی ہے لیکن خود کا پتہ نہیں جو جنگلی بلی ہے۔ یحییٰ دانت کچکچاتے کہہ کر اٹھا اور ڈریسنگ روم میں بند ہوا تھا۔ واپس روح سے نہ ملا اور نہ روح کو یحییٰ سے ملنے میں کوئی دلچسپی تھی۔ ڈائننگ ٹیبل پر روح کا انتظار کر رہا تھا کہ نظر سیڑھیوں سے اترتی روح پر گئی۔ لال کلر کے سادہ سے لباس میں اس کا دودھیا رنگ جسم مزید چمک رہا تھا۔ سر پر نفاست سے دوپٹہ رکھے وہ آرام سے نیچے اتر رہی تھی۔ گردن کے نشانات وہ چھپا چکی تھی جبکہ ہلکے سے میک اپ میں وہ آسمان سے اتری کوئی اپسرا معلوم ہو رہی تھی۔ یحییٰ نے ٹائی کی ناٹ کو درست کیا اور اپنی نظروں کا رخ بدل کر ناشتہ کرنے لگا۔ روح خاموشی سے چلتی ڈائننگ ٹیبل پر آئی اور خاموشی سے ناشتہ کرنے لگی۔ ہم گھر جا رہے ہیں، یحییٰ ناشتے سے ہاتھ کھینچ کر بولا تھا۔ روح نے نظریں اٹھا کر یحییٰ کو دیکھا اور اسبات میں سر ہلایا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوگ حویلی کے لیے نکلے تھے۔ یہ منظر خان حویلی کا تھا جہاں ڈائننگ ہال میں سب بیٹھے تھے اور پاس ہی ایک وکیل تھا۔ خان حویلی کا چھوٹا وارث سکندر خان اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا موبائل میں مصروف تھا۔ دونوں کو کسی بھی چیز سے کوئی غرض نہ تھا، لیکن اس حویلی کے سربراہ محمد خان کی آنکھوں سے وحشت ٹپک رہی تھی۔ نعمان خان اپنے باپ کے غصے کا احترام کرتے خاموشی سے بیٹھے تھے۔ نعمان خان کی گلناز بیگم خفا سے ایک جگہ بیٹھی تھی۔ رات میں جب انہوں نے یحییٰ کو کال کی تو وہ کہہ چکا تھا کہ وہ کسی کام کے سلسلے میں شہر سے باہر ہے، جبکہ وہ جانتا تھا کہ آج کتنا اہم فیصلہ ہونے والا تھا۔ اس کے باوجود وہ وہاں موجود نہیں تھا۔ سکندر، تم کو کتنی بار کہا ہے ہم نے کہ تم زمینوں میں دلچسپی دکھاؤ، لیکن تم کو ہماری بات سمجھ نہیں آتا۔ محمد خان سکندر کو اپنی بیوی سے لڑتا دیکھ کر بولے تھے۔ دادا جان، مجھے نہیں ہے انٹرسٹ۔ چپ! سکندر کی بات مکمل ہونے سے پہلے
گلناز بیگم نے اسے بولنے سے باز رکھا۔ سکندر منہ کے زاویے بگاڑتا موبائل رکھ چکا تھا، جبکہ اس کے ساتھ بیٹھی اس کی نئی نویلی دلہن اس کی محبت اس کے کندھے پر سر رکھ کر سب کو دیکھنے لگی تھی۔ زینب سکندر کی کلاس فیلو تھی، کالج میں محبت ہوئی اور گھر والوں کی رضامندی سے دونوں کی شادی کر لی۔ محمد خان لوگوں کی سوچ کو زیادہ مد نظر رکھتے تھے۔ لوگوں کی باتیں انہیں سننے کو مل رہی تھی کہ بڑے بیٹے میں نہ جانے کون سی کمی ہے جو چھوٹے کی شادی کروا دی اور بڑا ویسے ہی بیٹھا ہے، اور اس ایک جملے نے انہیں تنگ کر رکھا تھا۔ اس لیے انہوں نے کہہ دیا تھا کہ جس نے شادی کی ہے ساری جائیداد اس کے نام کرنے جا رہے۔ محمد خان جانتے تھے یحییٰ کو اس گاؤں اور ان کھیتوں میں خاصا لگاؤ ہے، اور وہ اتنی آسانی سے سب کچھ سکندر کے ہاتھ میں نہ جانے دے، اس لیے وہ بار بار یحییٰ کو شادی کا کہہ رہے تھے، اور اب یحییٰ ان کی یہ خواہش بھی پوری کر چکا تھا۔ وہ لوگ ابھی باتیں کر ہی رہے تھے کہ یحییٰ حویلی میں داخل ہوا اور اپنی ٹائی اتار کر اپنے ہاتھ میں پکڑی شرٹ کے بٹن کھولے اور بال پیشانی پر پھیلا لیے تھے۔ اسے نفاست پسند تھی، لیکن نہ جانے کیوں وہ گھر میں اس حلیے میں رہ کر پرسکون رہتا تھا۔ یحییٰ کب سے ہم تمہارا، باقی کے الفاظ گلناز بیگم کے حلق میں ہی اٹکے، جبکہ پیچھے سے جھانکتی روح کو دیکھ محمد خان نے اپنا دل تھام لیا۔ نعمان خان کی بھی حالت مختلف نہ تھی۔ سکندر اور زینب تو اپنی جگہ اچھل کر کھڑے ہو گئے اور حیرت سے آنکھیں پھیلائے روح کو دیکھ رہے تھے۔ یحییٰ کون ہے یہ لڑکی؟ گلناز بیگم نے روح کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ ماما آپ لوگ ہی چاہتے تھے کہ میں شادی کر لوں تو کر لی شادی، اب نہ پوچھیں کہ کون ہے یہ، یحییٰ لاپرواہ انداز میں کہتا وکیل کے ساتھ آ کر بیٹھا تھا۔ شاید وہ یہاں ہونے والی کارروائی کے بارے میں پہلے ہی سے جانتا تھا۔ وکیل صاحب پیپرز نکالیں۔ یحییٰ نے روح کو اپنے ساتھ بٹھا کر اس کے ہاتھ میں اپنی ٹائی دی اور ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر وکیل کو کہا۔ وکیل نے خاموشی سے پیپرز نکال کر یحییٰ کو دیے۔ یحییٰ نے ان پیپرز پر سائن کیا اور پھر پیپرز محمد خان اور نعمان خان کو دیے تو ان دونوں نے بھی سائن کیا، اور آخر میں سکندر خان نے بھی خاموشی سے سائن کر دیا تھا۔ وکیل سب سے اجازت لیتا وہاں سے چلا گیا۔ یحییٰ تم کسی بھی راہ چلتی لڑکی کو ہمارے سامنے لا کر کھڑا کرے گا اور کہے گا کہ ہمارا بہو ہے تو ہم مان لے گا۔ گلناز بیگم غصے سے دھاڑی تھی، جبکہ یحییٰ کی نظریں مسلسل نعمان خان اور محمد خان پر تھی، جن کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا اور دوسرا جا رہا تھا۔ وہ دونوں یحییٰ سے نظریں چرا رہے تھے۔ ماما جو بھی ہے اب یہی ہے آپ کی بہو، آپ کو اسے قبول کر لینا چاہیے۔ آپ جانتی ہے نا یحییٰ خان جس چیز پر نظر ڈالے وہ اس کی ہو جاتی ہے۔ یحییٰ نے کہہ کر آئی برو اچکائی اور ایک سائڈ کی اسمائل نعمان خان اور محمد خان کی طرف اچھالتا کھڑا ہوا تھا۔ چلو روح ہم کمرے میں چلتے ہیں، یحییٰ نے گویا بات ہی ختم کر دی تھی، جبکہ گلناز بیگم اپنے سسر اور شوہر کی خاموشی دیکھ کر ہی دل ملا اٹھی۔ بابا جان آپ نے کچھ بولا کیوں نہیں؟ وہ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ گلناز بیگم یحییٰ کے جاتے ہی بولی تھی۔ نعمان خان آگے بڑھے اور گلناز بیگم کو اپنے ساتھ لیے کمرے کی طرف بڑھ گئے، جبکہ محمد خان بھی خاموشی سے اپنے کمرے میں گئے تھے۔ سکندر اور زینب بھی کندھے اچکاتے اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئے۔ یحییٰ کمرے میں آیا تو اس کا موڈ اچانک ہی خراب ہو گیا۔ آنکھیں غصے سے سرخ ہو رہی تھیں، جبکہ دماغ اور گردن کی رگیں ابھری ہوئی تھی۔ وہ روح نے کچھ بولنا چاہا، اگلے ہی پل اس کی گردن یحییٰ کے شکنجے میں تھی۔ شش، تمہاری آواز میری کانوں میں نہیں آنی چاہیے، ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ قتل کرنے والا ہمارے رب کو پسند نہیں ہے۔ یحییٰ شعلہ برساتی آنکھوں سے روح کو دیکھ کر بولا تھا۔ اس نے روح کو خود سے دور دھکیلا تو وہ ٹیبل سے ٹکرائی اور اس کی سسکی کمرے میں گونجی۔ روح کی سسکی سن کر یحییٰ نے پھر روح کو دیکھا اور اسے بازو سے دبوچ کر کھڑا کیا۔ میں نے کیا کہا سنائی نہیں دیا؟ یحییٰ روح کے چہرے پر دھاڑا تھا۔ وہ اپنی سسکی دباتی اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر اس بات میں سر ہلانے لگی۔ یحییٰ نے ایک بار پھر روح کو خود سے دور دھکیل دیا، اور اس بار یحییٰ نے پلٹ کر روح کو دیکھا نہیں تھا اور بالکنی میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب دھوپ مزید تیز ہوئی اور اس کی تپش یحییٰ کے جسم کو جلانے لگی تو وہ واپس کمرے میں آیا، لیکن روح کو دیکھ یحییٰ کو جھٹکا لگا۔ روح زمین پر گری ہوئی تھی۔ وہ بھاگ کر روح کے پاس آیا۔ روح کے سر پر چوٹ لگی تھی اور اس میں سے خون نکل کر خشک ہو چکا تھا۔ اس نے اپنے لب بھینچے اور روح کو اٹھا کر بیڈ پر لایا۔
روح کو بیڈ پر لٹا کر خود فرسٹ ایڈ باکس لینے کے لیے ڈریسنگ روم میں گیا۔ تھوڑی دیر میں یحییٰ روح کی پیشانی کو صاف کر کے بینڈیج لگا چکا تھا۔ گھڑی میں وقت دیکھا تو دوپہر کے کھانے کا وقت ہو چکا تھا۔ یحییٰ روح کو وہیں چھوڑ کر کمرے سے نکلا اور کچن کا رخ کیا، جہاں سب چیزیں تیار تھیں۔ ملازمہ کھانے کی ٹیبل پر کھانا لگا رہی تھی۔ یحییٰ نے ایک ٹرے میں کھانا رکھا اور اپنے کمرے میں واپس چلا گیا۔ اس نے کمرے کا دروازہ کھولا تو روح کی سسکیاں سن اس نے اپنے لب بھینچے تھے۔ آؤ کھانا کھا لو، یحییٰ نے کھانا ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا۔ مجھے نہیں کھانا، روح غصے سے بول کر واپس لیٹی اور آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ یحییٰ نے مزید کچھ نہ کہا، آگے بڑھ کر روح کو اپنی باہوں میں بھرا اور ٹیبل تک لایا۔ صوفے پر بٹھا کر ایک پلیٹ میں کھانا نکالا اور روح کے آگے رکھا۔ روح نے پہلے تو منہ موڑ لیا، لیکن جب پیٹ سے آواز آئی تو بھوک کے ہاتھوں مجبور ہو کر کھانا کھانے لگی۔ کھانا کھا رہی ہوں اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ میں نے آپ کو معاف کیا، روح نے کھانا کھانے کے درمیان کہا۔ یحییٰ نے نظریں اٹھا کر روح کو دیکھا، چہرے پر ایک طنزیہ مسکراہٹ آئی۔ میں نے تم سے معافی کب مانگی ہے؟ یحییٰ نے ایک آئی برو چکا کر پوچھا۔ روح کے چلتے ہاتھ رکے اور کھا جانے والی نظروں سے یحییٰ کو دیکھا۔ اس نے کندھے اچکا دیے۔ کھانا کھانے کے بعد یحییٰ ٹرے لے کر خود کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ روح واپس جا کر بیڈ پر لیٹ گئی تھی۔ وہ واپس کمرے میں آیا تو ڈریسنگ روم میں بند ہوا اور تیار ہو کر کہیں نکل گیا تھا۔ روح نے اس سے پوچھنا تک مناسب نہ سمجھا تھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ ہیلو، کیسی ہیں آپ؟ زینب کمرے میں داخل ہوتی بولی تھی۔ روح اٹھ کر بیٹھی اور مسکرائی۔ میں ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ روح نے خوش دلی سے زینب سے پوچھا، جبکہ زینب اس کی پیشانی پر لگی چوٹ کو دیکھ پشیمانی سے اسے دیکھنے لگی۔ یہ آپ کو چوٹ کیسے لگی؟ کچھ نہیں، بس گر گئی تھی۔ ادھر آؤ، تمہارا نام کیا ہے؟ روح نے زینب کو بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ زینب اسی کے پاس بیٹھ گئی۔ میرا نام زینب ہے، اور آپ کا نام کیا ہے؟ زینب نے بھی خوش دلی سے پوچھا تھا۔ تھوڑی دیر میں دونوں میں کافی اچھی دوستی ہو گئی تھی، اور زینب اسے پورا گھر گھمانے کے لیے کمرے سے باہر نکلی کہ ٹکراؤ گلناز بیگم سے ہوا۔ زینب، تم اس کے ساتھ کیا کر رہی ہو؟ گلناز بیگم نے تھوڑے سخت لہجے میں پوچھا۔ ماما، یہ کمرے میں اکیلی تھی، میں نے سوچا بور ہو رہی ہوں گی تو خان حویلی دکھا دوں، زینب نے کہا تو گلناز بیگم نے اسبات میں سر ہلایا تھا۔ وہ اب یحییٰ کے فیصلے کو دھتکار تو نہیں سکتی تھی۔ وہ ایک لڑکی پر طلاق لگ جانے کے دبے سے بہت اچھے طریقے سے واقف تھی۔ اس کا چہرہ اسے بہت کچھ یاد دلاتا تھا۔ گلناز بیگم کو ویسے تو روح سے کوئی مسئلہ نہ تھا، لیکن نہ جانے کیوں انہوں نے روح سے منہ موڑ لیا تھا۔ وہ بنا کچھ کہے اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ زینب روح کو حویلی دکھانے لگی۔ دن بیتتے جا رہے تھے۔ یحییٰ ایک ہفتے سے گھر نہیں آیا، اور اس ایک ہفتے میں زینب اور روح میں کافی اچھی گہری دوستی ہو چکی تھی۔ زینب زیادہ تر روح کے ساتھ ہی پائی جاتی۔ پہلے تو زینب گھر کے کام کو ہاتھ نہ لگاتی، لیکن جب سے روح آئی تھی، روح زینب کے ساتھ کسی نہ کسی کام میں لگی رہتی۔ گلناز بیگم کو بھی روح کا یہ رویہ بہت بھایا تھا۔ اب وہ بھی روح سے گھلنے ملنے لگی۔ وہ زیادہ تر بات تو نہ کیا کرتی، لیکن جب بھی بات کرتی تو ان کے لہجے میں اب نرمی ہوا کرتی تھی۔ پہلے پہل تو وہ روح سے بات کرنا بھی مناسب نہ سمجھتی، لیکن اب جب روح نے بات کرنا شروع کیا تو آہستہ آہستہ روح کے ساتھ بھی بات کرنے لگی۔ سنو لڑکی، اگر تم سے نرمی سے پیش آتی ہوں تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ تم ہمارے سر پر چڑھ جاؤ گے۔ گلناز بیگم آج سخت غصے میں دکھائی دے رہی تھی۔ روح کمرے سے نکلی تو وہ اس پر چڑھ دوڑی تھی۔ جی، روح نے نہ سمجھی گلناز بیگم کو دیکھا۔ تمہیں کوئی ہوش ہے؟ شوہر ایک ہفتے سے گھر نہیں آیا اور تم بے فکر ہو کر گھوم رہی ہو۔ مجھے اس گھر کا وارث چاہیے۔ میں نہیں چاہتی کہ چھوٹے بیٹے کے گھر پہلے سنتان ہو جائے اور ایک نئے سرے سے لوگوں کو باتیں بنانے کا موقع مل جائے۔ گلناز بیگم کا سخت رویہ دیکھ روح نے اپنے لب بھینچے تھے۔ اب وہ انہیں حقیقت کیسے بتاتی؟ وہ اولاد کی توقع رکھتی ہیں، جبکہ وہ تو کن سوچوں میں گم ہو۔ یحییٰ آ رہا ہے، گھر جاؤ، جا کر ڈھنگ کے کپڑے پہنو، بڑی بہو ہو تم اس گھر کی۔ اب گلناز بیگم بنا روح کی سنے وہاں سے چلی گئی تھی۔ روح کی نظر کمرے کے دروازے پر کھڑے محمد خان پر گئی، جو نم آنکھوں سے روح کو دیکھ رہے تھے۔ روح کو حیرت ہوئی کہ آخر روح کے لیے ان کی آنکھوں میں آنسو کیوں تھے، یا شاید وہ یحییٰ کو یوں اچانک نکاح کر لینے کے باعث اب بھی رنجیدہ تھے۔
روح شرمندگی سے سر جھکا کر وہاں سے چلی گئی۔ نعمان خان کا بھی رویہ کچھ الگ نہ تھا۔ محمد خان اور نعمان خان یوں ہی روح کو دیکھا کرتے اور روح کے دیکھنے پر نظروں کا رخ بدل لیتے۔ روح کو تو ان کا رویہ سمجھ نہ آ رہا تھا۔ وہ جانتی تھی یحییٰ کے یوں اچانک نکاح پر انہیں بہت دھچکا لگا، اور جب حقیقت معلوم ہوگی تو وہ لوگ یقیناً یحییٰ پر بھڑکنے والے تھے۔ وہ بس اب یحییٰ کے آنے کا انتظار کر رہی تھی، لیکن یحییٰ تھا کہ اس کا امتحان لینے پر تلا تھا۔ روح کندھے اچکاتے ملازمہ کو کھانے کا کہہ کر کمرے میں چلی گئی۔ وہ اپنے بال خشک کر رہی تھی جب یحییٰ کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر تھکان کے تاثرات صاف واضح تھے۔ روح نے گھڑی میں وقت دیکھا تو رات کے 10 بج رہے تھے۔ یحییٰ نے روح کی طرف دیکھا تو نظریں ساکت ہوئیں۔ تم اس وقت کیوں نہائی ہو؟ یحییٰ اپنی ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتا اٹھ کر بولا۔ مجھے اس ٹائم ہاٹ باتھ لینا اچھا لگنے لگا۔ ابھی وہ بول ہی رہی تھی کہ یحییٰ نے اس کا منہ دبوچ لیا۔ تمہیں میں یہاں کیوں لایا تھا بھول گئی کیا تم؟ یحییٰ روح کے چہرے پر دھاڑا تھا۔ آنکھوں کے ڈورے سرخ ہو گئے۔ میرا کام تو ہو گیا مسٹر یحییٰ، اب مجھے آپ… باقی کے الفاظ یحییٰ نے روح کے لبوں سے چن لیے۔ وہ شدت سے روح کے لبوں پر جھکا۔ تھوڑی دیر بعد روح کے لبوں کو آزاد کیا اور روح کے پیشانی سے پیشانی ٹکائی۔ ہم پٹھان ہیں اور ہمارے یہاں یہ گالی دینا تو دور، سوچا بھی نہیں جاتا۔ یحییٰ غصے سے دانت کچکچاتے روح کے چہرے پر گرفت مضبوط کر کے بولا تھا، لیکن مجھے یہاں آپ کے ساتھ نہیں رہنا۔ آپ کی ماں کو وارث چاہیے۔ میں یہاں آپ کے خاندان کو بڑھانے نہیں، صرف آپ کے کہنے پر آئی تھی، اور اس رات آپ نے زبردستی میرے ساتھ رشتہ بنایا، اور اب آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے لیے اپنی ماں کو چھوڑ کر بچے پیدا کرنے لگوں۔ چپ رہو، بیویاں شوہر کے سامنے اونچی آواز میں بات نہیں کرتی۔ یحییٰ غصے سے روح کو اپنے قریب کرتا داڑھا تھا۔ میں تمہاری بیوی نہیں ہوں۔ روح یحییٰ کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے غصائی تھی، جبکہ وہ یحییٰ کے چہرے کے تاثرات دیکھ یہ بھی نہ سمجھ پا رہی تھی کہ یحییٰ کو اس کی یہ آواز، رویہ اور لہجہ کتنا تیش دلا رہے۔ یحییٰ جانتا تھا کہ وہ روح سے جتنا بات کرے گا وہ اتنا ہی جواب دیں گے، اس لیے اس نے خاموش رہنا بہتر سمجھا تھا اور اپنا غصہ ضبط کرتا روح سے چند قدم پیچھے ہوا۔ روح کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ آئی تھی۔ اس نے چند قدم آگے بڑھائے ہی تھے کہ اچانک ہی یحییٰ اس کے قریب آیا اور اس کا دوپٹہ کھینچ کر دور اچھالا۔ جانم، بیوی ہو میری، شوہر تھکا ہوا آیا ہے، تھکان نہیں اتارو گی؟ وہ معنی خیزی سے روح کو دیکھتا بولا تھا۔ روح نے اپنے لب بھینچے۔ آج پھر وہ اپنی منمانی کرنے والا تھا اور روح کی نہ چلنی تھی، لیکن روح اتنی آسانی سے ہار نہیں مان سکتی تھی۔ روح نے اس سے دور ہونا چاہا۔ نہ جانم، یحییٰ روح کا ہاتھ پکڑتا ایک انگلی اٹھا کر نفی میں ہلاتا ہوا بولا تھا۔ آج ساری رات تمہیں اپنی طاقت کا اسیر بناؤں گا، اور صبح تم اپنے قدموں پر چلنا تو دور کی بات، اگر تم کھڑی بھی ہو گئی تو میرا نام یحییٰ خان نہیں۔ پھر جب تم میرے سامنے زبان چلانے کی کوشش نہ تو یاد رکھو یہ رات اب تک واپس آئے گی۔ وہ روح کے کان پر جھکا سور پھونک رہا تھا، جبکہ یحییٰ کی بات سن روح کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑی، اور اگر اس دوران وہ اب اس کی کمر پر بندھی ڈوریوں کو اپنی انگلیوں سے الجھائے، اسے وارن کرنے والے انداز میں بولا، میری قربت میں اگر تم نے چھوڑنے کی چاہت کی تو یاد رکھو بہت بری سٹروک دے کر تمہیں بولنے کے قابل بھی نہ چھوڑوں گا۔ مجھے صرف تمہاری سسکیاں سنائی دینی چاہیے۔ یحییٰ روح کو اپنے ساتھ لیے آہستہ آہستہ قدم بیڈ کی طرف بڑھانے لگا تھا۔ روح نے کچھ بولنے کے لیے لب کھولے ہی تھے، یحییٰ اس کے لبوں پر جھکا اور روح کے لبوں سے خود کو سیراب کرنے لگا۔ روح کے کندھے پر پکڑ مضبوط ہوئی تو روح نے آنکھیں بند کی اور یحییٰ کا ساتھ دینے لگی۔ یحییٰ نے روح کی کمر پر بندھی ڈوریاں کھول دی اور اس کے کندھوں پر جھکا لبوں کے گرم لمس سے کندھوں کو معطر کرنے لگا۔ روح اس کی قربت میں پگھلنے لگی تھی۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کی اور یحییٰ کے کندھوں پر ناخن گاڑے۔ روح کو کندھوں پر دانتوں کی چبھن محسوس ہوئی تو اس نے غصے سے یحییٰ کو دیکھا اور پھر یحییٰ کی گردن پر جھکی۔ پہل تو وہ نرمی سے اس کی گردن کو لمس سے مہکا رہی تھی، پر اگلے ہی لمحے وہ یحییٰ کی گردن پر دانت کاٹ چکی تھی۔ یحییٰ اپنی گردن پر چبھن محسوس کر مسکرایا تھا اور روح کے ہاتھوں کو کمر پر پن کیا۔ مجھ سے مقابل جانم،
یحییٰ نے روح کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے سوال کیا، پھر مسکرا کر خود ہی بولا تھا، بہت بھاری پڑے گا۔ وہ روح کو اپنے ساتھ لیے ٹیبل کی طرف بڑھا، اپنی شرٹ اتار ایک سائڈ پھینکی اور پھر روح کے جسم سے فراک کو نوچ کر اتارا۔ روح اپنے سینے پر ہاتھ رکھے آنکھیں موند گئی، جبکہ اس کا دودھیا جسم دیکھ یحییٰ کی آنکھوں میں خماری مزید بڑھ گئی۔ اب کرو مقابلہ۔ یحییٰ نے روح کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنی طرف کھینچا اور پھر روح کو صوفے پر گرایا تھا۔ اس کے جسم سے کپڑے اتار دینے کے بعد اب وہ اس کی حالت سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ وہ خود میں سمٹی بیٹھی تھی، آنکھیں آپس میں ایسے پیوست تھی مانو اس نے کبھی کھولنی ہی نہ ہو۔ یہاں آؤ جانم۔ اس وقت یحییٰ کا لہجہ اس حد تک نرم اور محبت سے لبریز تھا کہ روح کو اس سے بھی خوف محسوس ہونے لگا۔ وہ اپنے تھائے کی طرف اشارہ کرتا بے باک نظروں سے روح کو دیکھ کر بولا تھا، جبکہ روح نے اپنی آنکھیں تک نہ کھولی تھی۔ وہ کیا ہی سمجھتی تھی، کہاں بیٹھنا؟ کیا ہوا، تم تو مقابلہ کر رہی تھی نا؟ وہ مذاق اڑانے والے انداز میں کہتا روح کو اپنی باہوں میں برتا بیٹھ تک آیا تھا۔ جانتی ہو، تم سے محبت نہ ہوتی نا تو کبھی تم سے نکاح نہیں کرتا۔ یحییٰ کی گمبھیر بھاری خمار آلود آواز سن روح نے حیرت سے یحییٰ کو دیکھا تھا۔ روح کے دل کی دھڑکنیں منتشر ہوئی تھیں، لیکن تم سے جتنی محبت ہے نا شاید اتنی ہی نفرت ہے۔ یحییٰ نے روح کو بیڈ پر دھکیلا اور روح پر سایہ فگن ہوا۔ اس کی گردن سے لب سرکتے اس کی دھڑکنوں کو محسوس کرنے لگا۔ یحییٰ کے لبوں کو دہکتے لمس کو محسوس کر روح سسکی تھی۔ یحییٰ کے لمس میں مزید شدت آئی اور وہ روح کی دھڑکنوں کو اپنے ہاتھوں سے مسلتا دونوں پر کمفرٹر اوڑھ گیا۔ یحییٰ روح کے لبوں کے قریب آیا اور روح کے لبوں کو دیکھا۔ وہ اس کی قربت میں بہکی تھی۔ روح کے لب واہ تھے۔ وہ یحییٰ کی سانسوں کی تپش بخوبی اپنے چہرے پر محسوس کر سکتی تھی۔ روح نے آنکھیں کھولی، نظروں کا تصادم ہوا۔ بیک وقت دونوں کی دھڑکنوں نے شور برپا کیا۔ تم پر رحم کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا میں۔ یحییٰ روح کو اپنے سینے سے لگائے بیڈ پر گرا تھا۔ روح یحییٰ کے اوپر تھی۔ روح نے حیرت سے یحییٰ کو دیکھا۔ اس نے کندھے اچکا دی اور چہرے پر ایک معنی خیز مسکراہٹ آئی۔ مقابلہ تم نے شروع کیا تھا، کارروائی برابر ہونی چاہیے، یحییٰ نے کہہ کر ایک آنکھ ونک کی۔ روح نے آنکھیں بند کی اور یحییٰ کے سینے پر سر ٹکا دیا۔ جب مقابلہ کر نہیں سکتی تھی تو باقی کے الفاظ یحییٰ کے حلق میں ہی اٹک گئے۔ روح کی شدت سے یحییٰ کی گردن پر دانت گاڑنے پر وہ سسکا تھا۔ وہ روح کو بیڈ پر گرائے اور اس کی گردن پر جھکا۔ کمرے میں اب روح کی سسکیاں گونج رہی تھی، جبکہ یحییٰ کی تیز سانسیں اس کی شدتوں کا پتہ دے رہی تھی۔ یحییٰ کی شدتوں کے باعث اب روح کا انگ انگ دکھنے لگا۔ وہ اب غنودگی میں جاتی یحییٰ کی شدتوں کو برداشت کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ آئندہ زبان سوچ سمجھ کر کھولنا میری جان، وہ اپنی شدتیں روح پر نچھاور کرتا لمبے لمبے سانس لینے کے دوران بولا تھا۔ ایک سرد آہ برتا وہ روح کے سینے پر حصہ رکھ کر لیٹ گیا۔ یحییٰ کی صبح آنکھ کھلی تو وہ کمرے میں اکیلا تھا اور روح کا یوں اسے اٹھائے بنا ہی چلے جانا یحییٰ کو ایک آنکھ نہ پایا۔ وہ غصے سے اٹھا اور واش روم میں بند ہوا۔ فریش ہو کر وہ کمرے سے باہر نکلا تو روح کی آواز اسے کچن سے آتی سنائی دی۔ یحییٰ کچن میں داخل ہوا تو روح زینب کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف تھی، جبکہ روح کے چہرے پر ایک شرمگین مسکراہٹ تھی۔ نہ جانے کس بارے میں بات ہو رہی تھی۔ یحییٰ کو روح اپنے دل میں اترتی محسوس ہوئی۔ اس کو کچن میں دیکھ زینب سیٹی بجاتی وہاں سے نکل گئی، جبکہ روح واپس ناشتہ بنانے لگی تھی۔ یحییٰ آگے بڑھا اور روح کو اٹھایا۔ روح نے گرنے کے ڈر سے اپنے پاؤں یحییٰ کی کمر پر پین کیا۔ یحییٰ بنا وقت ضائع کیے اس کے لبوں پر جھکا اور آنکھیں موند گیا۔ کچن میں گلناز بیگم اور زینب داخل ہوئیں تو دونوں کے ہاتھ میں موجود کپ زمین پر گرے۔ یحییٰ اور روح ایک دوسرے سے ایسے الگ ہوئے جیسے کرنٹ لگا۔ یحییٰ فوراً کچن سے نکل گیا۔ روح نے شرمندگی سے اپنے لب بھینچے۔ تم تب تک کمرے میں رہا کرو جب تک یحییٰ اٹھ نہ جایا کرے۔ یہ سب یہاں کھلے عام نہیں ہوا کرتا۔ مجھے لگتا ہے اب جلدی ہی پوتا مل جائے گا، گلناز بیگم کہہ کر کچن سے نکل گئیں، جبکہ روح اپنی سوچوں میں گم ہو گئی تھی۔ ان کا مستقبل ایک ساتھ تھا ہی نہیں تو پھر آخر یحییٰ یہ سب کیوں کر رہا تھا؟ اور تو اور اب گلناز بیگم کی بار بار پوتے والی خواہش پر تو وہ جل بھن کر رہ جاتے۔ وقت کا کام تھا گزرنا اور وہ گزر رہا تھا۔ دن بدن یحییٰ کی شدتوں میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا اور گلناز بیگم کی پوتے والی خواہش
دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ اب تو زینب بھی ایکسپیکٹ کر رہی تھی، اور ان دنوں گلناز بیگم نے کچھ زیادہ ہی دباؤ ڈال دیا تھا روح پر، جس کی وجہ سے اب وہ بیمار رہنے لگی۔ یحییٰ اسے اس کی ماں سے ملوانے لے کر جاتا تھا۔ اپنی ماں سے مل کر روح کافی حد تک بہتر محسوس کیا کرتی۔ تمہیں ماں بننے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، شاید لڑکی تبھی تو چھوٹی بہو پہلے ماں بننے والی ہے۔ زینب گود بھرائی میں کچھ عورتیں آئی تھیں، ان سے یہ الفاظ روح کو سننے کو ملے، اور اب روح کی بس ہو چکی تھی۔ وہ سچائی گھر والوں کو بتانے کے بارے میں سوچ چکی تھی۔ اب انتظار تھا تو بس سب کے ایک ساتھ آنے کا۔ سب لوگ ڈائننگ پر بیٹھے تھے۔ روح کا بوجھل چہرہ دیکھ گلناز بیگم کو اب اس کی فکر ہونے لگی۔ زینب جو چیز اس کے آگے کرتی وہ کھانے سے انکار کر دیتی۔ وہ بات بات پہ غصہ کرنے لگی تھی، اور اگر کچھ کھا بھی لیتی تو اسی وقت کہہ کر دیتی، میں آپ لوگوں سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ سب لوگوں نے کھانا کھا لیا تو روح نے ڈائننگ ٹیبل پر کھڑے ہو کر کہا تھا۔ یحییٰ نے حیرت سے روح کو دیکھا کہ آخر وہ کیا کہنا چاہتی تھی۔ بولو بیٹا، کیا بات ہے؟ اس 1 مہینے میں پہلی دفعہ آج محمد خان نے روح سے بات کی تھی، اور وہ بھی اس قدر نرمی سے کہ روح کو اپنائیت کا احساس ہوا تھا۔ روح نے اپنے لب بھینچے۔ یحییٰ نے مجھ سے نکاح صرف اور صرف ایک کانٹریکٹ بیس پر کیا تھا۔ آپ جائیداد اور یہ گاؤں صرف اسی کے نام کرنا چاہتے تھے جس کی شادی ہوئی ہے، تاکہ اسے ذمہ داریوں کا احساس ہو۔ سکندر بھائی پہلے ہی شادی کر چکے تھے، آپ جائیداد اس کے نام کرنا چاہ رہے تھے۔ اس دن ہسپتال میں یحییٰ اپنے کسی دوست کی ذمہ داری کرنے آئے تھے تو انہیں وہاں میں ملی۔ مجھے چند پیسوں کی ضرورت تھی، میری ماں زندگی اور موت کے بیچ لڑ رہی تھی۔ تب انہوں نے مجھے کانٹریکٹ بیس پر نکاح کرنے کے لیے کہا تھا۔ اگر میں ان سے نکاح کر لوں گی تو وہ میری ماں کا علاج کروا لیں گے، اور انہوں نے اپنا کہا پورا کیا۔ اور میں نے ان سے نکاح صرف اور صرف اس لیے کیا تھا کہ جائیداد ان کے نام ہو جائے۔ اب جب کل ساری کاغذی کارروائی پوری ہو چکی ہے اور یہ گاؤں ان کے نام ہو چکا ہے تو میں چاہتی ہوں کہ یحییٰ مجھے چھوڑ دے۔ روح نے بنا کوئی فضول بات کیے مدعے کی بات کی تھی، جبکہ وہاں بیٹھے ہر فرد پر سخت طاری ہو گیا۔ کیا یحییٰ ایسا بھی سوچ سکتا تھا؟ نعمان خان اور محمد خان تو وحشت بری نگاہوں سے یحییٰ کو دیکھ رہے تھے۔ حقیقت اسے معلوم تھی، اس کے باوجود اس نے ایسا کیا تو کیا اب وہ روح کو چھوڑنے والا تھا؟ محمد خان اور نعمان خان کے ذہن میں بس ایک یہی بات گھوم رہی تھی۔ روح کو جب اپنا وہاں کھڑا رہنا محال لگنے لگا تو اس خاموش خیز ماحول سے اس نے بھاگنے کے لیے چند قدم آگے بڑھائے تھے کہ وہ چکراتے سر کو تھام کر زمین پر گری۔ گھر کے سب فرد اس کی طرف لپکے۔ یحییٰ روح کو اپنی باہوں میں بھرتا حویلی سے باہر نکلتا چلا گیا۔ تم جانتے ہو یحییٰ روح کے بارے میں، پھر بھی تم نے یہ گھنونا کھیل کھیلا۔ نعمان خان کی کرخت آواز اسپیکر سے گونجتی تھی۔ یحییٰ نے اپنے لب بھینچے۔ پہلے ارادہ رکھتا تھا، اب نہیں۔ میں اپنے بچے کو نہیں چھوڑ سکتا، یحییٰ کہہ کر رابطہ منقطع کر گیا تھا، اور آنکھیں موند کر اپنا سر اپنے ہاتھوں میں گرایا۔ ایک بار پھر اسے اپنی اور اپنے باپ کی گفتگو یاد آئی۔ بابا، پھپھو ہمارے گھر کی عزت کو روند کر گئی تھی، آپ چاہتے ہیں میں انہیں معاف کر دوں؟ یحییٰ بمشکل اپنا غصہ ضبط کرتا بولا تھا۔ یحییٰ، تمہاری پھپھو نے جو بھی کیا ہم اسے معاف کر چکے ہیں۔ اب تم وہ بات بھول جاؤ اور چھوڑ دو پیچھے اپنی پھپھو کا اور اس کی بیٹی کا۔ نعمان خان سخت لہجے میں بولے تھے۔ روح کو میں نہیں چھوڑ سکتا، اور نہ ان باتوں کو جو آج تک مجھے سننے کو ملتی ہیں کہ ہمارے گھر کی لڑکیاں بھاگ جاتی ہیں۔ یحییٰ نہ چاہتے ہوئے بھی غصے سے دھاڑا تھا۔ جو دل میں آئے کرو، لیکن میری بہن یا میری بھانجی کو کچھ ہوا تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ یحییٰ، اور جس جائیداد کے پیچھے تم بابا کے سامنے کھڑے ہو ان کا مقابلہ کرنے کے لیے اس جائیداد سے بھی ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ نعمان خان کہہ کر رکے نہیں تھے۔ یحییٰ اپنا سر تھام کر بیٹھ گیا۔ جب سے یحییٰ نے ہوش سنبھالا تھا تو اسے ہمیشہ یہی سننے کو ملا تھا کہ ان کے گھر کی عورتیں بھاگ جاتی ہیں، اور جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا گیا اپنی پھپھو کے لیے ان کی نفرت بڑھتی چلی گئی۔ جب اس نے اپنی پھپھو کے بارے میں پتہ لگوایا تو اسے معلوم ہوا کہ ان کے شوہر کا ایک کار ایکسیڈنٹ میں موت ہو گئی تھی۔ دونوں نے لو میرج کی تھی، جس کی وجہ سے دونوں کے گھر والے نے ہی انہیں قبول نہ کیا۔ شفقت صاحب نے اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر نازمین کے ساتھ رہنا شروع کر دیا۔ ان کی ایک ہی بیٹی جس کے ساتھ وہ رہتی تھی، روح ہی ان کے گھر کا خرچ اٹھاتی تھی۔ وہ ایک چھوٹی سی کمپنی میں کام کرتی،
نازمین کینسر جیسی بیماری سے لڑ رہی تھی، اور جب یحییٰ کو معلوم ہوا کہ روح اپنی ماں کے ساتھ ہسپتال میں ہے تو وہ وہاں پہنچ گیا تھا۔ اتنے سالوں میں کوئی ایسا دن نہ گیا تھا جب اس نے روح سے محبت نہ کی ہو، لیکن اس کے چہرے کو دیکھ اسے اپنی پھپھو کی یاد آتی تھی۔ وہ بہت بار کوشش کر چکا تھا کہ وہ انہیں معاف کر دے، لیکن اپنے دل میں پلتی نفرت کو وہ یوں اچانک نہیں نکال سکتا تھا، اور اسی وجہ سے وہ روح پر بھی سختی کر جاتا۔ روح کا چہرہ دیکھ اسے وہ سب باتیں یاد آتی تھی جو اس نے اسکول میں سنی تھی، اس لیے روح کو دیکھتے ہی اسے غصہ آنے لگتا۔ لیکن روح کی قربت میں رہنے سے اسے احساس ہو رہا تھا کہ وہ چاہے جتنا بھی غصہ کر لے، اسے تکلیف دے دے، لیکن وہ چاہ کر بھی روح سے نفرت نہیں کر سکتا تھا۔ کیا آپ سچ میں انہیں گھر لے کر جانا چاہتے ہیں مسٹر یحییٰ؟ ڈاکٹر کی آواز سن یحییٰ ہوش میں آیا تھا اور اپنے سامنے کھڑے ڈاکٹر کو دیکھا، جو ہاتھ میں کچھ پیپرز لیے یحییٰ کو ہی دیکھ رہا تھا۔ جی ڈاکٹر۔ یحییٰ فوراً کھڑا ہوا اور ڈاکٹر کے ہاتھ سے پیپرز لے لیے۔ وہ روح کو مزید کوئی تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا، اور اب تو اس کے بچے کا سوال تھا، کیسے وہ روح کو پریشان رہنے دیتا۔ محمد خان اور نعمان خان کے ساتھ ساتھ گھر کے سارے فرد ڈرائنگ ہال میں موجود تھے۔ سب کے چہرے پر پریشانی تھی، لیکن محمد خان اور نعمان خان حقیقت جانتے تھے، اسی لیے ان دونوں کے گھر آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ یحییٰ ڈرائنگ ہال میں داخل ہوا تو اس کے ساتھ داخل ہونے والی نفوس کو دیکھ محمد خان اور نعمان خان کے ساتھ ساتھ گلناز بیگم بھی اپنی جگہ پر ساکت ہوئی تھی۔ ایک بار پھر وہ رات گلناز بیگم کو یاد آئی جب نازمین اس گھر کو چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ وہ لڑائی، وہ شور، وہ گولیوں کی آواز ایک بار پھر گلناز بیگم کی سماعتوں میں گونجی تھی۔ گلناز بیگم نے چہرہ پھیر لیا، جبکہ اپنی بیٹی کو اس حالت میں دیکھ محمد خان اپنا دل تھام کر رہ گئے تھے۔ نعمان خان بھی اپنی بہن کی بکھری بکھری حالت دیکھ تڑپ اٹھے تھے۔ محمد خان اور نعمان خان ایک ساتھ نازمین کی طرف بڑھے۔ کیا ہوا اس سے؟ یہ ایسے کیوں ہے؟ نعمان خان اور محمد خان فکر مندی سے نازمین کو چھوتے بولے، جبکہ نازمین آنسوؤں بھرائی آنکھوں سے اپنے باپ اور اپنے بھائی کو دیکھ رہی تھی۔ ان کی عزت کو روندنے سے پہلے ایک بار بھی اس نے ان کا نہیں سوچا۔ محبوب اگر سچا نکلا تھا تو اتنی جلدی وہ اسے اس دنیا میں تنہا کر کے چلا گیا تھا۔ روح کو تو کچھ سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ آخر وہ اس کی ماں کے ساتھ ایسے کیوں بات کریں، وہ اس کی ماں کو دیکھ کر ایسے رو کیوں رہے۔ بابا، بھائی، نازمین نے اتنے دنوں بعد آج اپنی چھپ توڑی تھی۔ محمد خان اور نعمان خان نازمین کی آواز سن اس کے گلے لگے، جبکہ نازمین پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ روح کی آنکھوں میں سوال دیکھ یحییٰ نے روح کا ہاتھ تھاما تھا اور آنکھوں کے اشارے سے خاموش رہنے کا کہہ کر تھوڑا پیچھے ہوا۔ محمد خان اور نعمان خان گلناز بیگم کو اشارہ کرتے نازمین کو لے کر محمد خان کے کمرے میں چلے گئے، جبکہ یحییٰ روح کو لے کر اپنے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ آخر کون ہے وہ عورت؟ کیا ہماری پھپھو؟ سکندر نے کہہ کر زینب کو دیکھا۔ روح اور وہ عورت دونوں ایک جیسی دکھتی ہیں، تو کیا روح میری پھپھو کی بیٹی ہے، یعنی میری کزن؟ سکندر نے خود ہی گھٹی سلجھا لی تھی اور ایسے چہک رہا تھا جیسے نہ جانے کتنا بڑا مجرم اس نے پکڑ لیا ہو۔ سکندر، کم خوش ہو، میں ناچ نہیں سکتی۔ سکندر کو ناچتے دیکھ زینب نے منہ کو بسور کر کہا تھا۔ سکندر زینب کے ساتھ بیٹھا اسے باتیں کرنے لگا۔ یحییٰ روح کو کمرے میں لایا اور اسے بیڈ پر بٹھا کر خود بھی اس کے ساتھ بیٹھا تھا کہ گلناز بیگم پیچھے ہی کمرے میں داخل ہوئی۔ مجھے روح سے کچھ بات کرنی ہے، گلناز بیگم نے کہا تو یحییٰ کمرے سے نکل گیا تھا۔ دیکھو روح، میں نہیں جانتی کہ یحییٰ نے تم سے نکاح کیوں کیا، لیکن اب تم ماں بننے والی ہو، آنے والی زندگی کے بارے میں سوچو، اور جو آج کہا ہے آئندہ اپنے منہ سے یہ لفظ ادا نہیں کرنا۔ گلناز بیگم منت بھرے لہجے میں بولی تھی، جبکہ روح کو ان کے کہے جانے والے الفاظ سن کر دھچکا لگا تھا۔ کیا وہ ماں بننے والی تھی؟ روح نے بے یقینی سے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا۔ اسے تو لگا تھا کہ کمزوری کی وجہ سے بے ہوش ہوئی ہے، اور جب وہ ہوش میں آئی تو اپنی ماں کے ساتھ گھر چلنے کا سن کر وہ خوشی سے جھوم اٹھی تھی۔ روح کو یوں کنفیوژن کا شکار دیکھ گلناز بیگم کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اس بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ گلناز بیگم کو تو نعمان صاحب نے بتایا تھا کہ یحییٰ باپ بننے والا ہے، اور گلناز بیگم کو اسی کا تو انتظار تھا۔ وہ تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی، لیکن روح کے کہے جانے والے الفاظ سن وہ پریشان ہو گئی تھی۔ روح بولو نہ کچھ۔
روح کو یوں ہی ساکت بیٹھے دیکھ کر گلناز بیگم نے اسے واپس پکارا۔ ہاں ہاں سمجھ گئی، روح ہوش میں آتی بولی تھی۔ گلناز بیگم چند اور باتیں اور ہدایات کرنے کے بعد کمرے سے نکل گئی تھی۔ روح کو تو ان کی کوئی بات بھی سمجھ نہ آ رہی تھی، وہ تو بس اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر اس ننھے وجود کو محسوس کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یحییٰ کمرے میں داخل ہوا تو روح کو یوں ساکت دیکھ اس کی طرف بڑھا تھا۔ کیا ہوا ہے روح؟ یحییٰ روح کے ساتھ بیٹھتا بولا تھا۔ روح نے چونک کر یحییٰ کو دیکھا۔ یحییٰ کیا یہ سچ ہے؟ میں ماں بننے والی ہوں؟ روح کو تو معلوم ہی نہ تھا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ کیا؟ یحییٰ چیخا تھا۔ میرا مطلب کیا میں باپ بننے والی ہوں؟ روح پھر اپنا جملہ غلط بول رہی تھی۔ یحییٰ نے نفی میں سر ہلایا اور روح کو اپنے سینے سے لگایا۔ روح کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ ہاں تم ماں بننے والی ہو اور میں باپ بننے والا ہوں، اور مجھے اتنی بڑی خوشی دینے کے لیے تمہارا بہت بہت شکریہ۔ یحییٰ محبت پاش لہجے میں بولتا روح کو مزید خود میں بھینچنے لگا تھا۔ کیا آپ مجھے چھوڑ دیں گے؟ روح کی دبی دبی آواز سن یحییٰ نے روح کو خود سے دور کیا اور روح کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرا۔ نہ میں تمہیں پہلے چھوڑنے کا ارادہ رکھتا تھا اور نہ اب رکھتا ہوں، یحییٰ نے کہہ کر واپس روح کو اپنے سینے سے لگایا اور آہستہ آہستہ ساری حقیقت روح کو بتانے لگا۔ روح ہر ایک بات دلچسپی سے سن رہی تھی۔ مطلب کہ آپ کو پہلے سے ہی معلوم تھا کہ میں آپ کی پھپھو کی بیٹی ہوں، اور جو غصہ آپ کرتے آئے ہیں وہ ماما کی وجہ سے تھا؟ روح نے یحییٰ کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے پوچھا۔ ہاں بے وقوف تھا میں، لوگوں کی باتوں میں آ کر اپنوں کو نقصان پہنچانے پر تلا تھا۔ اب نہ میں تمہیں خود سے دور کر سکتا ہوں نہ پھپھو کو۔ اب جب مجھے محبت ہوئی ہے تب معلوم ہوا ہے کہ محبت میں انسان اندھا ہو جاتا ہے، وہ اپنے محبوب کے ساتھ رہنے کے لیے کچھ بھی کر گزرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ یحییٰ روح کے چہرے پر آئے بال پیچھے کرتا محبت سے بول رہا تھا، جبکہ روح کو اب یحییٰ کا یوں پاس کھڑے رہنا برا نہ لگ رہا تھا۔ وہ یحییٰ کی کمر میں ہاتھ حائل کیے مسکرا رہی تھی۔ کھانا کھانے آ جائیں بھائی۔ سکندر کی آواز سن دونوں ایک دوسرے سے پیچھے ہوئے اور تھوڑی دیر بعد دونوں کھانے کی ٹیبل پر پہنچ گئے، لیکن وہاں نازمین نہ تھی۔ ماما کہاں ہیں؟ روح نے گلناز بیگم کی طرف دیکھ کر پوچھا تھا۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ انہیں بھوک نہیں ہے۔ گلناز بیگم کا رویہ روکھا تھا۔ روح نے اس بات میں سر ہلایا اور ایک کھانے کی پلیٹ بنائی۔ اگر آپ لوگوں کو برا نہ لگے تو میں ماما کو خود کھانا کھلا دوں؟ روح نے آس بھری نظر سے محمد خان کی طرف دیکھ کر پوچھا تھا۔ ہاں کیوں نہیں بیٹا؟ محمد خان نے مسکرا کر جواب دیا۔ اوکے نانا جان، میں بھی وہیں کھا لوں گی۔ روح جانے انجانے میں ان کے دل کو راحت پہنچا گئی تھی۔ محمد خان کے ہاتھ کانپتے تھے اور وہ اپنے آنسو پیتے واپس کھانے کی طرف متوجہ ہوئے تھے، جبکہ یحییٰ کو روح کا یہ بدلہ بدلہ انداز بھایا تھا۔ ماما کیسی ہیں اب آپ؟ روح نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے پوچھا۔ نازمین اپنی بیٹی کو دیکھ کر مسکرائی تھی۔ اب تو بالکل ٹھیک ہوں۔ روح نے آگے بڑھ کر انہیں بٹھایا اور کھانے کی پلیٹ ان کے سامنے رکھ کر نوالا بنانے لگی۔ مجھے بھوک نہیں ہے روح، وہ روح کا ہاتھ تھام کر بولی۔ ماما مجھے ہے، وہ اپنا نوالا نازمین کے چہرے کے پاس لے کر آئی، جسے نازمین نے خاموشی سے منہ میں دبا لیا۔ روح باتوں کے درمیان انہیں کھانا کھلا چکی تھی۔ نازمین کی طبیعت بھی پہلے سے زیادہ خوشگوار معلوم ہو رہی تھی۔ بیٹا تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے بابا آئے تھے مجھے لینے کے لیے، لیکن میں نے ان سے کہہ دیا کہ جب میری بیٹی محفوظ ہاتھوں میں جائے گی تو میں خود ہی ان کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ لیکن مجھے یہ ہرگز نہیں معلوم تھا کہ میری بچی پہلے ہی محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ وہ نم آنکھوں سے روح کو دیکھ کر بولی تھی۔ روح اپنی ماں کی بات سن فوراً نازمین کے گلے لگی۔ ماما ایسی باتیں نہ کریں، پاپا کو بول دیں ان کی بیٹی ان سے بہت ناراض ہے۔ وہ اتنی جلدی مجھے چھوڑ کر چلے گیا اور اب آپ بھی مجھے چھوڑنے کی بات کریں گے؟ روح خفگی سے بولی تھی، لہجے میں نمی صاف نمایاں تھی۔ ایسا نہیں بولو بیٹا، انہیں افسوس ہے تمہیں جلدی چھوڑ کر جانے کا، لیکن جب موت لکھی ہے تب آنی ہے۔ نازمی روح کا چہرہ چوم کر بولی، لیکن ماما میں چاہتی ہوں آپ میرے بچے کو سب سے پہلے اپنے ہاتھوں میں لیں۔ روح نے اپنے دل کی خواہش انہیں بتائی تھی۔ روح کی باتیں سن ان کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ شاید انہیں بھی یہ بات معلوم نہ تھی۔ بہت بہت مبارک ہو میری جان، اور جب تمہارا بچہ اس دنیا میں آئے گا نا تب میری اور اپنے باپ کی قبر پر ایک بار ضرور بھیجنا، زیادہ دیر نہیں کرنا۔ نہ جانے کس سوچ کے تحت وہ بول رہی تھی۔ ماما آپ کو کچھ نہیں ہوگا، ایسی باتیں نہ کریں۔ روح اپنی ماں سے لپٹی رونے لگی۔ نازمین اسے چپ کروا رہی تھی، اسے سمجھا رہی تھی۔ شاید وہ جانتی تھی کہ ان کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔
روح رات دیر تک اپنی ماں کے ساتھ باتیں کرتی رہی۔ یحییٰ نے بھی اسے تنگ نہ کیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ آج کی رات اپنی ماں کے ساتھ گزارے، کیونکہ وہ بہت دنوں سے اپنی ماں سے ملی نہ تھی۔ روح کی صبح آنکھ کھلی تو نظر سیدھا اپنی ماں کے چہرے پر گئی تھی، جو گہری نیند میں تھی۔ روح مسکرائی اور محبت سے اپنی ماں کی پیشانی کو چوم لیا۔ روح نے ان کا ہاتھ نرمی سے بیڈ پر رکھا۔ ہاتھ کو پکڑے رکھنے سے اسے یوں محسوس ہوا تھا جیسے اس کی ماں کی سانس نہ چل رہی ہو۔ روح اپنا خیال جھٹکتی اپنی 2 انگلیاں نازمین کی ناک کے پاس لائی، اور اگلے ہی پل کمرے میں روح کی چیخ و پکار گونجنے لگی تھی، اور وہ نیم پاگل ہوتی گھٹنوں میں سر دیے رونے لگی۔ ماما ایسا نہ کریں، ماما مجھے یتیم نہ کریں۔ وہ چیختی کسی بچے کی طرح رو رہی تھی۔ اس کی چیخیں سن سب لوگ کمرے میں آئے۔ یحییٰ نے ڈاکٹر کو بلایا تو ڈاکٹر نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی کہ وہ اب اس دنیا کو چھوڑ کر جا چکی ہے۔ روح نے تو اپنا رو رو کر برا حال کر لیا۔ وہ اپنی ماں کے خود سے دور ہو جانے پر ٹوٹ گئی تھی۔ یحییٰ اسے کسی چھوٹے بچے کی مانند سنبھال رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ روح کے لیے یہ وقت مشکل ہے، لیکن یحییٰ نے اسے سنبھال لیا تھا۔ چند مہینوں بعد یحییٰ اس وقت آپریشن وارڈ کے باہر بیٹھا تھا۔ آپریشن جاری تھا۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر باہر آیا تو اس کے ہاتھوں میں ایک ننھی سی ہیزل گرین آنکھوں والی شہزادی تھی۔ یحییٰ نے اس ننھے سے وجود کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور اس کی پیشانی کو چوم لیا۔ میری بیوی ڈاکٹر، یحییٰ نے ڈاکٹر کو دیکھ کر پوچھا تو وہ مسکرائی تھی، اور یحییٰ کا کندھا تھپ تھپاتے وہاں سے چلے گئے۔ تھوڑی ہی دیر میں روح کو وارڈ میں منتقل کر دیا گیا اور اس کی حالت بہت بہتر تھی۔ ماما پاپا کے پاس لے جائیں اسے، روح اس ننھی پری کو دیکھ کر بولی تھی۔ نازش یحییٰ، یحییٰ نے سرگوشی کی تو روح مسکرائی۔ نازمین کی ناز، شفقت کا شین۔ یحییٰ نے روح کو مسکراتے دیکھ خود ہی نازش کا نام رکھنے کی وجہ بتا دی۔ روح کھل کر مسکرائی تھی اور اس ننھی پری کو پیار کرنے لگی۔ یحییٰ کو اس نام سے بے حد لگاؤ تھا۔ وہ بیٹی کا خواہش مند تھا اور وہ اس سے پہلے ہی نازش کا نام دے چکا تھا، اور اللہ پاک نے اس کی سن لی تھی۔ وہ اسے ایک ننھی پری سے نوازا۔ روح کے ڈسچارج ہونے کے بعد یحییٰ روح اور نازش کو لے کر سیدھا قبرستان آیا تھا، جہاں اس کے ماں باپ دفن تھے۔ روح قبرستان کے باہر کھڑی دور سے ہی اپنے ماں باپ کی قبروں کو دیکھ رہی تھی، جبکہ یحییٰ نازش کو قبرستان میں لے کر گیا۔ نازمین اور شفقت کی قبر کے درمیان لٹایا اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ یحییٰ ابھی دعا مانگ ہی رہا تھا کہ یحییٰ کی نظر نازش کے چہرے پر گئی، جو مسکرا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بظاہر تو بند تھی، لیکن اس کے چہرے کی مسکراہٹ اس قدر پرکشش اور خوبصورت تھی کہ یحییٰ کا دل کیا کہ اسے اپنے سینے میں چھپا لے، کہ کہیں اسے اس کی نظر ہی نہ لگ جائے۔ پھوپھو، میں نے ساری زندگی آپ سے نفرت کی ہے، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں آپ کی بیٹی کی جھولی کو خوشیوں سے بھر دوں گا، یحییٰ نازش کو دیکھتا بولا تھا۔ نازش اب بھی مسکرا رہی تھی۔ یحییٰ اٹھا اور نازش کو اپنی باہوں میں بھر کر قبرستان سے باہر لے گیا۔ جیسے یحییٰ اور روح گاڑی میں بیٹھے تو نازش رونے لگی۔ روح اسے چپ کروانے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ یحییٰ نے گاڑی حویلی کی طرف بڑھا لی۔ سب گھر والے ان دونوں کا گھر پر انتظار کر رہے تھے۔ زینب کا ایک بیٹا تھا جو کہ ایک ماں کا تھا۔ سکندر اب یحییٰ کے ساتھ زمینوں اور گاؤں میں دلچسپی لینے لگا تھا، اور یحییٰ کی مرضی سے جائیداد کے 2 حصے ہوئے، ایک سکندر کا اور ایک یحییٰ کا۔ سکندر کو تو پہلے ہی اپنے بھائی سے کوئی جائیداد نہ چاہیے تھی۔ وہ تو خود یحییٰ کے ٹکڑوں پر پلنے کی سوچ رکھتا تھا، لیکن محمد خان اور نعمان خان کو ان کے مستقبل کی فکر تھی، اور یحییٰ ان کی فکر کو سمجھتا تھا۔ اس لیے بنا کہے وہ سکندر کو اس کے حصے کی جائیداد دے چکا تھا۔ وہ لوگ ایک اچھی خوشحال زندگی کی طرف قدم بڑھا چکے تھے، اور خوشیاں ان کی منتظر تھیں۔ کہانی کیسی لگی؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔